اب یہ آیت نمبر 27 سے وہ مشہور واقعہ آ رہا ہے جس پہ میری آلریڈی ایک ویڈیو ریکارڈ ہے، قابیل اور حابیل کا واقعہ جو ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، ان کے نام قرآن و سنت میں تو نہیں آئے، اسرائیلی روایات میں ہے، قابیل اور حابیل۔ جو قاتل تھا اس کا نام قابیل ہے، قاتل قاف الف ہوتا ہے، قابیل وہ بھی قاف الف ہے، یہ یاد رکھنا آسان ہے۔ حابیل جو ہلاک ہوا وہ ہا سے ہوتا ہے، تو حابیل بھی ہا سے، یہ میں نے یاد رکھنے کے لیے آپ کو بتایا۔ قاتل کے قاف سے قابیل کو یاد رکھنا ہے، بس قابیل ہی یاد رکھو، دوئے نو یاد رکھنے کی ضرورت نہیں، حابیل مقتول ہی ہوئے گا، ٹھیک ہے۔ باقی اسرائیلی روایات میں ملتا ہے، ان کی کوئی اتھینٹسٹی نہیں ہے، یعنی اگر کوئی کہنا یہ ہم اپنی قرآن و سنت میں سے کہیں سے دکھا سکیں تو نہیں ہے۔ اہل تشیع بھی ان چیزوں کو ڈینائی کرتے ہیں، وہ اپنے ائمہ کے اقوال پیش کرتے ہیں۔ بہرحال نبی الاسلام سے کوئی ایسی چیز منقول نہیں ہے کہ شروع میں یہ انسانیت کیسے چلی۔ قرآن میں تو صرف اتنا ہی آتا ہے سورہ النساء میں کہ ہم نے تم سب کو ایک جان سے پیدا کیا، اس جان سے اس کا جوڑا بنایا، اور پھر اس سے کثیر تعداد میں مرد و عورت بسا دیے۔ اسرائیلی روایتوں میں ملتا ہے دو جوڑے ہوتے تھے، ایک صبح کے وقت شام، اور پھر ان کا کراس ہوتا تھا، صبح کا جو مرد ہے وہ شام کی عورت کے ساتھ، اور شام والا جو مرد صبح کی عورت، اور اسی میں اس کی کوئی اتھینٹسٹی نہیں ہے، قرآن میں واقعہ نہیں ہے، چونکہ نالج کے طور پہ ایگزسٹ کرتا ہے اس لیے میں اسے بیان کر رہا ہوں۔ تو جھگڑا اس بات کے اوپر ہو گیا قابیل اور حابیل کا، یعنی قابیل چاہتا تھا کہ جو میرے ساتھ پیدا ہوئی ہے یعنی میری سسٹر، اس کے ساتھ میں شادی کروں۔ ویسے تو دوسری بھی سسٹر تھی اگر اس طریقے سے ہوتی، لیکن ظاہر ہے کہ انسانیت کو سٹارٹ کرنے کے لیے سارے کے سارے معاملات ہوئے۔ شیعہ کہتے ہیں یہ تو بہت بڑی توہین ہے کہ اس طریقے سے اگر آپ بہن بھائیوں کا نکاح کرائیں گے، بھئی سٹارٹ کرنے کے لیے کچھ تو سٹارٹ لینا ہوگا، اس حساب سے تو پھر آپ توہین تو یہ بھی کہیں کہ حضرت آدم کی پسلی سے حوا پیدا ہوئی ہیں، تو وہ تو پھر ان کی بیٹی ہوئی نا، ان کے جسم کا حصہ تھی نا، تو پھر وہ بھی نہ منو۔ تو ان کہانیوں میں الجھے ہوتے ہیں اور ایسے ایسے جناب وہ چیلنج کر رہے ہوتے ہیں، اور نکلو ان سے بھی، اگو کڈو کے کرنا ہے دیشو۔ اللہ نے بھی دیکھیں نام بتانے اور ریزن ہی نہیں بتائی، ایک چھوٹا سا واقعہ اور اس سے ایک مورل لیسن حاصل کیا کہ جب ان کا کنفلکٹ ہوا جس مرضی بات پہ ہوا، اینڈ رزلٹ یہ ہے کہ دونوں نے یہ طے کیا کہ ہم قربانی دیں گے، جس کی قربانی قبول ہوگی وہ حق پہ ہوگا، جس کی قربانی قبول نہ ہوئی وہ ناحق ہوگا۔ اور اس وقت قربانی یہ قبول ہوتی تھی، سورہ آل عمران میں ہے کہ آسمان سے ایک آگ آتی تھی، قربانی کو جلا کے راکھ کر دیتی تھی، وہ قبولیت کی دلیل ہوتی تھی، اور جو نامقبول چیز ہوتی تھی اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہوتا تھا۔ اور یہی معجزہ ہمارے نبی علیہ السلام سے انہوں نے ڈیمانڈ بھی کیا کافروں نے کہ بنی اسرائیل والا، تو اللہ نے فرمایا بھئی بنی اسرائیل کے پیغمبروں کو جب یہ معجزات دیے گئے تو تم نے ان کی کوئی اطاعت اختیار کر لی تھی جو اس نبی کو مان لو گے؟ یہ تمہارے بہانے ہیں، پھر کوئی اور بہانہ ڈال دو گے۔ تو اب یہ اس واقعے کا ذکر ہے، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، اے نبی ان کے پڑھ کے سنائیے آدم کے دو بچوں کا واقعہ بالکل ٹھیک ٹھیک، اذ قربا قربانا، جب دونوں نے قربانی دی، فتقبل من احدہما، تو ہم نے قبول کر لی دونوں میں سے ایک کی قربانی، ولم یتقبل من الاخر، جبکہ دوسرے کی قربانی قبول نہیں ہوئی، اور اس کا انڈیکیٹر کیا تھا؟ آگ نے آ کے جلا لیا جس کی قبول ہوئی تھی۔ قال لأقتلنک، اس نے کہا میں تجھے ضرور قتل کر ڈالوں گا۔ جیلسی، بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ جب بھی کوئی بندہ قتل ہوتا ہے تو پہلا جو قاتل تھا جس نے اس کی بنیاد رکھی تھی قابیل، اس پہ بھی جا کے اس قتل کا وبال ہوتا ہے، اسے بھی سزا ہوتی ہے کیونکہ اس نے یہ کام شروع کیا تھا، اور اس قاتل کے وبال میں بھی کمی نہیں ہوتی۔ تو اس نے کہا میں تجھے ضرور قتل کروں گا۔ قال انما یتقبل اللہ من المتقین، کہ اللہ تو صرف پرہیزگاروں ہی کی قربانی قبول کرتا ہے۔ اس کے بھائی نے اس سے علمی جواب دیا، جب اس نے کہا نا سرتن سے جدا، سرتن سے جدا، انہوں نے کہا بھائی جی ٹھہر جاؤ، علمی گل کرو، ایک قربانی اگر قبول نہیں ہوئی تو سرتن سے جدا نہیں، یہ اللہ نے قبول کی تھی، ٹھیک ہے۔ ہوں تہاڈا نماز دا طریقہ اگر بخاری مسلم وچ نہیں پہ نکلدا تو لڑنے دی کیڑی گل ہے؟ سرتن سے جدا کیوں؟ ٹھیک ہے جی۔ وہ ایک اب پتہ وہ کافی ایک وہ حدیث بھی مشہور کی ہوئی ہے المعجم الکبیر طبرانی کی، من سب نبی فاقتلوہ، فاقتلوہ ہو،
اور وقف کرو گے سر فقتلو ہو نہیں ہوگا، فقتلو ہوئے گا. جو نبی کی گستاخی کرے اسے قتل کر دو. روایت تو خیر یہ ضعیف ہے. باقی فساد فی الارض والا معاملہ ایک ڈیفرنٹ ٹاپک ہے. ان کو کہ یہ حدیثیں تو آپ کو یاد ہیں. ایک اسی قافیے کے اوپر ایک اور حدیث ہے مسند احمد کی، من سب علی فقد سبنی، جس نے علی کو گالی دی اس نے مجھے گالی دی. اچھا، جس نے پھر نبی علیہ السلام کو گالی دی، پھر آگے دوسرا جملہ جوڑ لو، من سبا نبیا فقتلوہ. ہن دسو کنوں کنوں قتل کرنا، کدیاں قبراں جا کے پٹنیاں نے جنہاں نے حضرت علی نو گالاں کڈیاں نے. انہوں کو یہ پورا بیان کرو، جیسے حسبنا اللہ و نعم الوکیل نے نعم المولا و نعم النصیر جوڑ لیا ہوا ہے نا، ہے دونوں قرآن کی آیات ہیں. ٹھیک ہے، دو میسج ایک جگہ جمع کر دیے. اب اس کو آپ یوں کرا کریں، پہلے بولا کریں من سبا علی فقد سبنی، نبی نے فرمایا جس نے علی کو گالی دی اس نے مجھے گالی دی. اور اگے پھر جملہ من سبا نبی فقتلوہ، جڑا نبی نو گال کڈے انہوں منڈ کے رکھ دیو. یہ میں ان کی ڈاکٹرین بتا رہا ہوں، یہ جوڑے نا. پھر آپ سے لوگ پوچھیں گے بھئی حضرت علی کو کس نے گالی دی، اس کے لیے پھر آپ انجینئر صاحب کی طرف رجوع کریں تو آپ کو پتہ چل جائے گا. تو میں نے یہ ایک تفنن کے طور پہ ایک بات کر دی. لَئِن بَسَطْتَ إِلَيَّ يَدَكَ، اگر تو نے میری طرف ہاتھ بڑھائے. حابیل نے قابیل سے کہا، ظاہر ہے وہ شریف آدمی تھا، کہ اگر تو نے مجھے قتل کرنے کی کوشش کی نا، لِتَقْتُلَنِی، کہ تو مجھے قتل کر دے، ما انا بباسط یدی الیک لأقتلک، میں کبھی بھی اپنا ہاتھ تیری طرف نہیں بڑھاؤں گا کہ تجھے قتل کر دوں. یعنی اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ میں کہوں گا منو مار دے، مراد یہ ہے کہ میں پریمپٹیو رائٹ رکھتے ہوئے مجھے اگر شک پڑے کہ تجھے مجھے مارنا چاہتا ہے تو یہ نہیں ہے کہ اس سے پہلے کہ تو مجھے مارے میں ہی تجھے مار دوں. ایسے نہیں ہوگا. انی اخاف اللہ رب العالمین، بے شک میں ڈرتا ہوں اللہ سے جو رب العالمین ہے. ویسے شریف لوگ جتنے بھی ہیں نا بےچارے، وہ بائی دا بک چلتے ہیں. دنیا میں ان کو ناکامی دیکھنی پڑتی ہے، آخرت کی نہیں سر، دنیا کی. کیونکہ وہ مجبور ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہم مکاری نہیں کریں گے، ہم ہوشیاری نہیں کریں گے، ہم چلاکی نہیں کریں گے، ہم دھوکہ نہیں دیں گے. حالانکہ انہیں یہ پتا ہوتا ہے کہ مخالفین دھوکہ دے رہے ہیں، چلاکیاں کر رہے ہیں، رول آف لا کو فالو نہیں کر رہے. اس کے باوجود وہ شرافت کا مظاہرہ کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں یار دنیا کی زندگی تو عارضی ہے، اللہ کو ہم ناراض نہ کریں. حضرت علی کی خلافت میں بظاہر دنیا میں جو اینڈ پہ جا کے مس ہینڈلنگ ہوئی، اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت علی ایک رول کو توڑنا نہیں چاہتے تھے. اور دنیاوی طور پہ حضرت علی کے مخالفین کو کامیابی اس لیے ہوئی کہ انہوں نے کوئی موقع نہیں جانے دیا جس میں شریعت کی دھجیاں بکھیرنی تھی. انہوں نے دنیا کی منفعت کی خاطر حاصل کر لیا وہ. لیکن آخرت کی ناکامیاں، پھر یہ شریف بندے کا مسئلہ ہمیشہ ہی ہوتا ہے. اب وہ شریف آدمی کہہ رہا ہے کہ حالانکہ اس کو لگ رہا ہے کہ یہ مجھے قتل کر دے گا، وہ کہتا ہے اگر تو مجھے قتل کرنے بھی آیا نا، میں یہ نہیں کروں گا کہ منو مارنا ہے، میں پہلے ہی نو مار دیا. میں اپنے سیلف ڈیفense میں بھی صرف خالی گمان پہ تمہیں نہیں ماروں گا. اور اس کی ریزن پھر اس نے بتا دی ہے، انی اریدو، دیکھو میں تو یہ چاہتا ہوں اگر تم اس بدبختی پہ اگر اترے ہوئے ہو، ان تبوء باسمی، کہ تم میرے گناہوں کا بھی بوجھ اٹھا لے، و اسمک، اور اپنے گناہوں کا بھی، فتکون من اصحاب النار، اور پھر ہو جا تو دوزخیوں میں سے. اس سے بہتر طریقہ کیا سمجھانے کا ہو سکتا ہے؟ ایک بندہ آپ کو مارنے پہ اترا ہے اور آپ اسے کہیں تم مجھے مارو گے، میں تمہیں نہیں ماروں گا، حالانکہ مجھے ارادہ تیرا لگ رہا ہے. میں چاہتا ہوں کہ تو جب مرے نا تو میرے گناہوں کا بھی بوجھ اٹھائے. میرے گناہوں کا اس لیے کہ تکلیفیں گناہوں کا کفارہ ہیں. مجھے جب مظلوماً شہید کیا جائے گا تو یہ مجھ پہ بہت بڑی تکلیف ڈالی گئی، اس کے کفارے میں اللہ میرا گناہ معاف کر دے گا. یعنی کہ تو مجھے قتل کر کے میرے گناہوں کا وبال تو اٹھائے گا، اور تو اپنے گناہ کا بھی وبال اٹھائے گا، اور تو دوزخی ہو جائے گا. سر یہ اگر کسی کو اس کی زندگی میں کہہ دیا جائے تو اگر وہ واقعی انسان کا بچہ ہے نا تو وہ بڑی ایکٹیویٹی سے رک جائے گا. یہ سمجھا ہی جا سکتا ہے نا، زبردستی تو کسی کے ساتھ نہیں کی جا سکتی. وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ، اور یہ بدلہ ہے
ظلم کرنے والوں کا کہ انہیں یعنی دوزخ میں پھینکا جائے گا. فطوعت له نفسه قتل اخیہ، اس سب کے باوجود بڑا آسان کر دیا اس کے جی نے اپنے بھائی کا قتل. یعنی اس نے اتنا ہلکا جانا، اتنی نصیحتوں کے باوجود وہ کر گزرا. فقتلوہ، پس اس نے اسے قتل کر دیا. فاصبح من الخاسرین، اور اس کے بعد ہو گیا نقصان اٹھانے والا. اب یہ انسانیت کا پہلا قتل تھا، ایک بندہ آپ نے مار دیا ہے. اب اس کی لاش کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ اس سے پہلے ابھی تک کوئی نہیں مرا ہوا تھا. کوئی مرتا تو پتا چلتا نا کہ بھئی اس کو جنازہ پڑھنا ہے، اس کے لیے قبر کھودنی ہے، دفنانا ہے. یہ پہلا بندہ ہے تو پتا تو کوئی نہیں ہے کہ اب کرنا کیا ہے. جس کو مار دیا اس کی باڈی کے ساتھ کرنا کیا ہے. باڈی تو ڈیکمپوز ہونا شروع ہو جاتی ہے، اس لیے اللہ نے پھر ایسا پردہ رکھا ہے کہ اسے زمین میں دفنا دو. لیکن یہ انبیاء کی شریعت سے ہمیں پتا چلا نا، ابھی تک تو کوئی قتل ہوا ہی نہیں تھا، کوئی ڈیڈ باڈی سامنے نہیں آئی تھی. انسانیت کا پہلا یہ مرڈر بھی تھا. اور یعنی آپ دیکھ لیں انسانیت کی جو پہلی ڈیتھ ہے وہ نیچرل نہیں ہے. وہ جو فرشتوں نے کہا تھا نا کہ یا اللہ یہ قتل و غارت کریں گے، فرشتوں کو پتا تھا کہ جب اختیار ملے گا تو یہ کچھ ہوگا. لیکن اللہ نے کیا فرمایا؟ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. یعنی اللہ کو پتا ہے کہ یہ کچھ ہوگا، لیکن اللہ ایک ایسی مخلوق بنانا چاہتا ہے کہ جو ان ساری کمزوریوں کے باوجود اللہ کو چوز کرے. فرشتے بغیر کسی کمزوری کے اللہ کو مانتے ہیں. تو اس طرح کی مخلوق فرشتوں والی تو دوبارہ پیدا کرنے کی ضرورت نہیں تھی. اللہ نے ایسی مخلوق پیدا کی جو اپنی مرضی سے اپنے رب کو چوز کرے. اسی پہ میں اکثر کہتا ہوں کہ حضرت جبرائیل بھی مجھ سے اپنا ایمان ایکسچینج کریں تو میں نہیں کروں گا. جبرائیل نے اللہ کی مرضی سے اللہ کو مانا ہے، اور میں نے اللہ کی مرضی، اس کی توفیق تو شامل ہے، لیکن اپنی مرضی سے اللہ کو چوز کیا. یہی چیز انسان کو لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم بناتی ہے. اب پتہ کوئی نہیں تھا تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو سکھانے کے لیے ایک ترکیب کی اس وقت. فبعث اللہ غرابا یبحث فی الارض، اللہ نے ایک کوا بھیجا جو کہ کھودتا تھا زمین کو. لیریہ کیف یواری سوءۃ اخی، تاکہ وہ اسے دکھائے کہ اس نے کس طرح اپنے بھائی کی لاش چھپانی ہے. اب قرآن میں تو ڈیٹیل نہیں ہے کہ وہ خالی کھودنے سے ہی اس کو میسج چلا گیا. اسرائیلی روایتوں میں ملتا ہے کہ دو کوے آپس میں لڑے، ایک کوے نے دوسرے کو مار دیا، اور اس کے بعد اس نے زمین میں اس کے لیے لاش دفنانے کے لیے اس نے مٹی کھودی اور اس کو اس میں پھینک دیا. ویسے کوے سے بعید نہیں ہے، کوا بڑا سمجھدار پرندہ ہے. یہ آپ کئی ایک ویڈیوز یوٹیوب کے اوپر دیکھیں، یہ پانی کو اوپر لانے کے لیے اس میں کنکر ڈالتا ہے. یہ جو آپ سٹوریاں پڑھتے ہیں نا، سٹوری نہیں، یہ ریالٹی ہے. بہت سمجھدار جانور ہے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وقتی طور پہ اس کوے کوئی ایکٹیویٹی پرفارم کرنے کے لیے کوئی کن فیکون کر دیا ہو تاکہ وہ لرن کروائے. اللہ تعالیٰ نے اسباب کے ذریعے چیزوں کو سکھانا ہے. تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ صرف مٹی اس نے کھودی تو اس سے اس کو اشارہ مل گیا ہو کہ اس میں نے کھود کے دفنانا ہے. قال یا ویلتا، وہ کہنے لگا ہائے افسوس، اعجزت ان اکون مثل هذا الغراب، میں تو اس کوے کی مانند بھی نہ ہو سکا. فاواری سوءۃ اخی، کہ میں اپنے بھائی کی لاش چھپا دیتا. اس میں اشارہ موجود ہے کہ اس نے بھی کوئی لاش ہی چھپائی ہے. تبھی اس نے کہا نا کہ میں کوے کی مانند بھی نہیں ہو سکا، کہ کوے کو تو یہ پتا ہے کہ میں نے دوسرے کوے کی لاش چھپانی ہے. یہ اشارہ ہے، مجھے لگتا ہے وہ روایتیں ٹھیک ہیں، کیونکہ ورنہ یہ کمپیریزن اس کے بھائی کا بنتا نہیں تھا نا. اس نے کہا میں کوے کی مانند بھی نہ ہو سکا کہ اپنے بھائی کی لاش چھپا دیتا، لہٰذا کوے نے کوئی ایسی ایکٹیویٹی کی ہے جو یہ نہیں کر سکا. ورنہ تو کہتا شکریہ کوا، آپ نے مجھے بتایا کہ زمین کھودنی ہے. اس نے کہا میں کوے کی مانند بھی نہ ہو سکا کہ اپنے بھائی کی لاش دفنا دیتا. یعنی کوے کو تو یہ پتا ہے کہ زمین میں دفنانی ہے، تو ہو سکتا ہے وہ واقعہ ہوا ہو. اب یہ واقعہ اگر بخاری میں آیا ہوتا نا تو آپ کے سارے فلاسفر بیٹھ جاتے، کہتے جی دیکھو جی کس قسم کے اوٹ پٹانگ واقعات لکھے ہوئے ہیں، یہ تو ساری اسرائیلی روایتیں ہیں. اب یہ قرآن میں واقعہ ہے، اسے پوچھیں یہ کہاں پہ کوے زمین کھودتے ہیں اور کہاں پہ یہ ایکٹیویٹیاں کر کے بتاتے ہیں، تو کہیں گے نہیں جی یہ تو واقعہ تھا ایک سکھانے کے لیے.
تو میرے بھائی اس طرح کے واقعات جب حدیثوں میں آتے ہیں آپ مذاق اڑاتے ہیں. قرآن میں اگر حضرت موسیٰ اور خضر کا واقعہ آ جائے جس میں ایک بچے کی بھی گردن مروڑ دی گئی، اس کو آپ جسٹیفائی کرتے ہیں یہ کہہ کہ جی وہ تقدیر اللہ نے سکھانی تھی، اور بچہ تو ابھی بڑا ہی نہیں ہوا اس کی گردن کیوں مروڑ دی. وہ کہتے ہیں جی اللہ نے ایک میسج دیا ہے کہ بڑے ہو کے اس نے یہ ہونا تھا، تو اگر کسی کا بچہ فوت ہو جائے تو وہ اس پہ غم نہ کرے، تو ہونا تھا نہ ابھی ہوا تو نہیں. کہتے نہیں وہ سمجھانے کے لیے تھا. تو اس طرح کے واقعات اگر احادیث میں آئے ان کا بھی مذاق نہ اڑائیں. اگر آپ کو نہیں اچھے لگتے ٹھیک ہے، آپ ان پہ خاموشی اختیار کر لیں. آپ کو کون کہتا ہے کہ آپ ضرور اس کو بیان کریں. باقی رہ گئی کہانیاں بزرگوں بابوں کی، وہ تو ہم ماننے کے لیے کوئی پابند نہیں ہے نا، کیونکہ ہم ان کہانیوں کو دین تو سمجھتے نہیں ہیں. دین وہ ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان کریں گے، اور اس کے دو سورس ہیں، کتاب اللہ اور سنت. فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ، اور یوں وہ پچھتانے والوں میں شامل ہو گیا. اب یہ واقعہ بیان کرنے کے بعد، جیسے ہم بچپن میں کوئی سٹوری پڑھتے تھے نا، اس کے اینڈ پہ پھر اس سے مورل لیسن آتا تھا. لالچ بری بلا ہے. وہ ایک کتے والی سٹوری بھی پڑھی تھی نا، وہ جو اپنا شیڈو دیکھتا ہے دریا کے کنارے تو وہ کہتا ہے میں اس کتے سے یہ بھی ہڈی چھین لوں، اس کے چکر میں اس کی اپنے منہ کی ہڈی بھی جاتی رہتی ہے. تو اس پہ پھر مورل لیسن اینڈ پہ کیا ہوتا تھا؟ لالچ بری بلا ہے. یہ ہوتا ہے لالچ کا انجام. یہاں پہ بھی آپ دیکھیں کیا ہوا. من اجل ذالک، بسبب اس ایکٹیویٹی کے جو قابیل نے حابیل کو قتل کیا. کتبنا علی بنی اسرائیل، ہم نے بنی اسرائیل کے لیے یہ شریعت مقرر کر دی تھی. اور صرف بنی اسرائیل کے لیے نہیں، ہمارے لیے بھی ہے، تا وقت کہ بنی اسرائیل کی شریعت کا کوئی حکم بدل نہ دیا جائے، کیونکہ شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شریعت موسوی ہی کی کنٹینیوشن ہے. انہ من قتل نفسا بغیر نفس، کہ جس نے بھی کسی انسان کو قتل کر دیا سوائے دو استثناء کے، دو ایکسیپشنز کے. یا تو وہ قتل کے بدلے قتل ہو، وہ بھی جوڈیشری کرے گی کہ قاتل کا بدلہ مقتول کے ورثاء کو دلوایا جائے گا. او فساد فی الارض، یا کوئی عادی مجرم زمین میں فساد مچا رہا ہو، وہ بھی جوڈیشری فیصلہ کرے گی کہ یہ اتنا فسادی ہے. اب وہ فسادی ایسا بھی ہو سکتا ہے جو صرف چوری چکاری کرتا ہو، بندے نہ مارتا ہو، لیکن اتنی دفعہ چوری اس نے کی کہ اس نے امن برباد کر دیا. اینڈ پہ جوڈیشری یہ ڈیسائیڈ کر سکتی ہے کہ اگرچہ چوری کی سزا ہے تو ہاتھ کاٹنا، لیکن ایک ہاتھ کاٹا دوسرا کاٹ دیا پھر بھی یہ باز نہیں آ رہا تو الٹیمیٹلی اس کو قتل کر دیا جائے. تو یہ فساد فی الارض کی سزا، یا فساد فی الارض ریٹ آف دی گورنمنٹ کو چیلنج کرنے والا، اور یا پھر قتل کے بدلے قتل ہو. یہ دو ایکسیپشنز کے سوا اگر کسی نے کسی کی جان لی، فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، تو گویا اس نے پوری انسانیت کا قتل کر دیا. یہ بہت بڑا فتویٰ ہے، اس پہ میری ڈیٹیل ویڈیو ریکارڈ ہو چکی ہے. جب سورہ النساء میں وہ آیات آئی تھی نا کہ جس نے مؤمن کو قتل کیا جان بوجھ کر اس کی جزا ہمیشہ کی جہنم ہے، اس کے کانٹیکسٹ میں میری پوری ڈیٹیل ویڈیو ریکارڈ ہے. ایکسٹرا جوڈیشل ایکٹیویٹیز، ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ، انسانیت کا قتل کرنے والوں. اس کے تھمب نیل کے اوپر ہم نے ہٹلر کی اور الطاف حسین کی تصویریں لگائی ہوئی ہیں. اس میں نے اس سے ریلیٹڈ جتنی آیات تھی یہ بھی آیت کور کی تھی. اس میں بخاری مسلم سے، ترمذی، ابو داؤد سے کتنی حدیثیں کور کی تھی. اب میں دوبارہ کروں تو آدھا گھنٹہ لگ جائے گا. جسے شوق ہے وہ اسے دیکھ لے تو اسے پتہ چلے گا کہ اس حوالے سے کتنی اسٹرکٹ تعلیمات ہیں شریعت کی. سنن نبی داؤد کے اندر حدیث موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ یا تو کسی مومن کے قتل حق کو معاف نہیں کرے گا یا شرک کو معاف نہیں کرے گا. کتنا گاڑا فتویٰ ہے. صحیح بخاری میں حدیث ہے جس نے ایک ذمی کافر جو کسی مسلمان سٹیٹ میں ٹیکس دے کے رہ رہا تھا ناحق قتل کر دیا، وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا، حالانکہ جنت کی خوشبو 40 سال سے کی مسافت سے آ رہی ہوگی. اسے خوشبو، یعنی ایک کافر کو بھی ناحق قتل کرنا. ابو داؤد نسائی میں حدیث ہے
قیامت والے دن مقتول اپنے قاتل کو پیشانی کے بالوں سے پکڑتا ہوا گھسیٹتا ہوا اللہ کے عرش کے پاس پہنچ جائے گا، اس حال میں کہ اس کی رگوں سے خون بہ رہا ہوگا، اور کہے گا اے اللہ مجھے انصاف دلا، اس نے مجھے دنیا میں کیوں قتل کیا تھا۔ اتنی سخت احادیث ہیں آپ سوچ نہیں سکتے۔ سنن ابی داؤد میں، ترمذی میں، ابن ماجہ میں موقوفاً بھی مرفوع روایت بھی موجود ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، اور صحابی کا قول بھی ہے، وہ اسے سپورٹ کرتا ہے، کہ اے کعبہ تیری خوشبو بڑی پیاری ہے، لیکن اللہ کے نزدیک ایک مؤمن کی حرمت تجھ سے بھی زیادہ ہے۔ کوئی چھوٹی بات ہے؟ تو بہت سینسٹیو ایشو ہے قتل ناحق کے حوالے سے۔ ومن احیاها، اور جس نے بچا لیا کسی جان کو، یہاں پہ مسلمان کی بات نہیں ہو رہی، جان کی، کسی بھی انسان کی جان، فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، تو گویا اس نے پوری کی پوری انسانیت کو بچا لیا۔ ظاہر ہے جناب پوری انسانیت ہی بچ گئی نا ایک انسان کو بچانے سے، اس کی پوری نسل بچ گئی۔ دوسرا، ایک ٹرینڈ آپ نے سیٹ کیا کہ انسان کی جان کی قدر ہے، اسی لیے سورہ البقرہ میں ہے وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اے عقل مندو قصاص میں انسانیت کی زندگی چھپی ہوئی ہے، یعنی قتل کے بدلے قتل کرواؤ، یعنی لواحقین کو یہ اجازت تو دی گئی کہ وہ مقتول کہ وہ رسا کی حیثیت سے قاتل کو معاف کر سکتے ہیں، لیکن اسے ڈسکریج کیا گیا اور کہا گیا کہ قصاص میں انسانیت کی زندگی ہے، قتل کے معاملے میں معافی کی روش نہیں ہونی چاہیے۔ باقی گناہوں میں آیا کہ ٹھیک ہے کسی نے آپ کا حق مار لیا، آپ اسے معاف کر دیں، اللہ بدلہ دے گا۔ قتل کے بارے میں کہا نہیں چھوڑنا۔ جامعہ ترمذی میں حدیث ہے، اگر زمین و آسمان کی ساری مخلوقات مل کے نا ایک مومن کو قتل کر دینا، اللہ تعالیٰ ساری مخلوقات کو جہنم میں پھینک دے گا اور پرواہ نہیں کرے گا۔ اس کی سند میں اختلاف ہے، لیکن اس سے سپورٹیو حدیث مجھے بخاری میں مل گئی، جس میں حضرت عمر کو جب ایک قتل ناحق کا پتہ چلا کہ ایک علاقے میں ایک بندے کو ناحق قتل کیا گیا، تو انہوں نے فرمایا کہ میں اس پورے کے پورے علاقے کو قتل کروا دوں گا اگر یہ سب کے سب لوگ اس قتل میں راضی تھے، کیونکہ ایک مومن کی جان اللہ کے نزدیک بہت اہم ہے، کوئی ہلکا معاملہ نہیں ہے۔ یہاں لوگ لسانیت کی بنیاد پہ، پولیٹیکل ایفیلیشن کی بنیاد پہ، مذہبی منافرت کی بنیاد کے اوپر، چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر بندوں کو مار دیتے ہیں۔ اب تو آپ دیکھیں یعنی موبائلوں کے اوپر، اس کے اوپر جھگڑے میں بندے قتل ہو جاتے ہیں۔ بجلی کا بل زیادہ آ گیا تو دو فیملیز آپس میں ایک دوسرے کو کاٹ دیتی ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ۔ انسان کی جان کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمارا جس نے ایک انسان کو بچایا اس نے پوری انسانیت کو بچا لیا۔